نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، من احب الناس الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان کون ہے؟ تب آپ نے فرمایا تھا احسنہم اخلاقا، ان میں سب سے زیادہ جو اچھے اخلاق والا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان جو انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو، انسانوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھتا ہو، ان کے ساتھ اچھی زبان کا استعمال، اچھے کردار کا استعمال، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، رواہ الامام الترمذی فی سننہ۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا ہے، اس دین میں ایک اہم حصہ، ایک اہم شعبہ اخلاق کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، جس نبی کے ہم امتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے بارے میں فرمایا تھا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ بلند اخلاق والے اگر کوئی ہیں تو وہ آپ ہیں۔ سب سے زیادہ بلند اخلاق والے نبی کے ہم امتی ہیں، اور اس نبی پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت نازل فرمائی تھی تو ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غار حرا سے پریشان ہو کر آئے ہو، آپ کو ڈر لگ رہا ہے، تکلیف کا احساس ہے،
گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ گھبراہٹ، یہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو، اچھے تعلقات رکھتے ہو، مجبور، بیوہ، یتیم، پریشان حال ایسے لوگوں کی آپ مدد کرتے ہو، دور سے باہر سے آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، انہیں کھلاتے اور پلاتے ہو، اور ہمیشہ آپ حق کا ساتھ دیتے ہو۔ جو انسانوں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرتا ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آتا ہو، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اسے پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق تھے، آپ نے اپنے اخلاق کے بلند مثالوں کے ذریعے، اخلاق کے جوہر کے ذریعے مکہ مکرمہ کے اندر وہاں کے لوگوں کو باقاعدہ اس بات کا قائل کر دیا تھا کہ ہم سب کے درمیان، ہم سب سرداروں کے درمیان، ہم سب محترم اور معزز لوگوں کے درمیان میں اگر کوئی اچھے اخلاق والا انسان ہے تو وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، اللہ سے ڈرو۔ برائی کرنے سے اجتناب کرنا ہے تو دل میں خدا کا ڈر ضروری ہے۔ جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو انسان برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اور اگر کبھی کسی وجہ سے برائی کر لو تو اس برائی کے بعد فوراً نیکی کا کام انجام دو تاکہ وہ نیکیاں تمہاری برائیوں کو ختم کر دیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اچھائیاں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھی اخلاق سے پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، من احب الناس الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان کون ہے؟ تب آپ نے فرمایا تھا، احسنہم اخلاقا، ان میں سب سے زیادہ جو اچھے اخلاق والا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان جو انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو، انسانوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھتا ہو، ان کے ساتھ اچھی زبان کا استعمال، اچھے کردار کا استعمال، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اچھے اخلاق انسان کو معزز اور محترم بنا دیتے ہیں، اچھے اخلاق انسان کو بھروسے مند بناتے ہیں، اچھے اخلاق انسان کو ان کے گھر میں بیوی، بچے، ماں باپ کی نظروں میں اس کو اچھا بناتے ہیں، اچھے اخلاق معاشرے میں انسان کو محترم بناتے ہیں، اچھے اخلاق والے انسان کی زبان کی اہمیت ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق والا جب کسی سے کوئی معاملہ کرتا ہے تو لوگ اس کے معاملہ کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اچھے اخلاق
انسان کو اس کے پڑوسیوں کی نگاہ میں اچھا بناتا ہے۔ لوگ اچھے اخلاق والے لوگوں کے بازو میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اچھے اخلاق بہترین ہم سفر بناتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے سفر میں کوئی اچھے اخلاق والا انسان ہمیں مل جائے تاکہ ہمارا سفر بہترین ہو۔ اچھے اخلاق والے کے ساتھ انسان زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر بیوی بھی بدخلق ہو تو آدمی اس بدخلق عورت کو اپنی زندگی سے جدا کر دینا چاہتا ہے، یا شوہر اگر بدخلق ہو تو عورت بھی اپنے شوہر سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جانا چاہتی ہے، رشتوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں جب اخلاق اچھے نہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھے اخلاق رشتوں کو جوڑتے ہیں اور برے اخلاق خاندانوں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ بدخلقی، بے حیائی، برائی یہ انسانی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انی لأعصی اللہ، کبھی کبھار میں رب کی نافرمانی کرتا ہوں، برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہوں، فَأَرَى ذَلِكَ فِي خُلُقِ دَابَّتِي وَامْرَأَتِي، میری برائیوں کا، میری بدخلقی کا، میرے معاصی کا اثر میرے گھر میں ہوتا ہے۔ میں جب رب کی نافرمانی کرنے لگتا ہوں یا مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی بدخلق ہو گئی، میری سواری بدخلق ہو گئی۔ سواری کو جیسے میری فرما برداری کرنا چاہیے، جس طرف میں لے جاؤں ادھر جانا چاہیے، ادھر نہیں جاتی، چاہے وہ جانوروں کی سواری ہو یا گاڑیوں کی سواری ہو۔ یہ سواریاں جو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں وہ کبھی کبھار ہمیں ہی دھوکہ دے دیتی ہیں، وہ ہمیں ہی ایسے گڑھے میں لے جا کر پھینک دیتی ہیں کہ جس کا آدمی کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ آخر جسے میں نے خریدا ہے، جس کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، اس نے کیسے مجھے تباہ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بدخلقی، برائی، بے حیائی، انسانوں کے ساتھ برا سلوک یا اللہ کے ساتھ برا سلوک، اس کے اثرات انسان کے گھر میں ہوتے ہیں، اس کی سواریوں پر ہوتے ہیں، اس کے اطراف میں ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک باپ جو اپنے مزدوروں کے ساتھ بری زبان کا استعمال کرتا ہے، تکبر، بڑے پن کا اظہار کرتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بوڑھے مزدوروں کے ساتھ اسی طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ باپ ارے ترے سے پکارتا تھا، اس کا چھوٹا بچہ جسے ادب سے بڑوں کے ساتھ بات کرنا چاہیے تھا، وہ چھوٹا بچہ یعنی سیٹ کا چھوٹا بچہ، وہ بھی اپنے سے باپ کی عمر کے بڑے مزدوروں کے ساتھ ارے ترے سے گفتگو کرتا ہے۔ باپ بدخلق ہو گیا، اس کی بدخلقی کا اثر ان کے معصوم بچوں پر ہونے لگا، اور یہ بدخلقی یہ ایسا وائرس ہے، ایسی بیماری ہے، ایسے جراثیم ہیں جو گھر میں تو پھیلتے ہی ہیں، گھر کے اطراف کے لوگوں میں بھی اس کے وائرس پھیلنے لگتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی معاشرے، کئی خاندان تباہ ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو بگاڑ دیا، خراب کر دیا، وہ ناکام ہو گیا۔ اس لیے کہ اخلاق کا تعلق نفس سے ہوتا ہے، اخلاق کا تعلق ظاہری شکل و صورت سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق اس کے دل سے ہوتا ہے۔ وہ بناوٹی اخلاق ہوتے ہیں، چند لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہم جی حضوری کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے لوگوں کو جب ان کے سامنے بڑے مرتبے والا، بڑے عہدے والا کوئی شخص آتا ہے تو ایسے جھک جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ خادم ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بڑا آدمی اس کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے تب اس کی زبان دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔
اس کے کارنامے، اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات آپ دیکھیں، ایسا محسوس ہوتا ہے اس سے بدترین انسان کوئی نہیں تھا، لیکن جب یہ اپنے بڑوں کے سامنے جاتا ہے تو جھک جاتا ہے، جی حضوری کرنے لگتا ہے، اشاروں پر جھکنے لگتا ہے۔ یہ بناوٹی اخلاق ہے، یہ بناوٹی اخلاق ہے۔ ان اخلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے۔ اسی طرح کا بڑا آدمی کوئی دوسرا آ جائے تو اس کے ساتھ وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ بناوٹی تھے۔ جس کی اخلاق کا تعلق دل سے جڑ جاتا ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے، باپ کی عمر کے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے سکھایا گیا ہے بڑوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے باقاعدہ دنیا کے اندر دین کی دعوت کو عام کیا تھا۔ اور سب سے زیادہ بدخلقی، سب سے بڑی بدخلقی یہ ہے کہ انسان رب کے ساتھ شرک کرے۔ شرک سے زیادہ بدخلقی والا عمل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، جو ہمیں زندگی دیتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں ساری زندگی دی، دنیا کی نعمتیں عطا کی، اس کے ساتھ دھوکہ، اس سے بڑا بھی کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بڑے برے اخلاق اور کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان کے ساتھ ایک انسان ایسا برتاؤ کرے، کوئی انسان کسی پر احسان کرے اور بدلے میں اس کے ساتھ برا برتاؤ کر لے تو وہ آدمی پورے محلوں سے کہتا ہے کہ یہ برے اخلاق والا انسان ہے۔ جس نے احسان کیا تھا وہ لوگوں سے کہتا ہے یہ بدخلق انسان ہے، میں نے احسان کیا اور یہ میرے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے۔ اللہ زندگی بھر ہم پر احسان کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں۔ ہم اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ہم اس سے مانگنا نہیں چاہتے، ہم اس کی عبادت نہیں کرنا چاہتے، تو شرک دنیا کا سب سے بڑا برا بدخلقی ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدخلقی بدعت ہے۔ جو مسلمان بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے وہ دنیا کے انسانوں کے ساتھ چاہے جتنے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے تم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدخلقی کر رہے ہو بدعت کا استعمال کر کے۔ اس لیے کہ جس نبی نے تمہیں امانت دی ہے اس امانت میں تم خیانت کر رہے ہو، اور امانت میں خیانت کرنا یہ بدخلقی ہے۔ نبی کے ساتھ بدخلقی کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہے۔ جو مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمانوں کی بڑی آبادی بدخلقی کا شکار ہو چکی ہیں۔ اپنے رب کے ساتھ بدخلقی، اپنے نبی کے ساتھ بدخلقی۔ اور جو مسلمان رب کا نہ ہو سکا، رب کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ نہ کرے، اپنے نبی کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ نہ کرے، تو وہ انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلمین کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ کہاں سے اچھا برتاؤ کرے گا؟ ان کے ساتھ کیسے اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی بدخلقی کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ بدخلقی، نبی کے ساتھ بدخلقی کی وجہ سے غیر قومیں مسلمانوں سے دور بھاگتی ہیں، کیونکہ یہ اپنے رب کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، اپنے نبی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، ہمارے ساتھ کیا اچھا برتاؤ کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، ہجرت کے بعد مکہ فتح ہو چکا تھا، مکہ میں مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ اس شہر میں آپ داخل ہوئے جس شہر کے لوگوں نے، مشرکین نے آپ کو شہر سے نکال دیا تھا، جنہوں نے تقریباً 13 سال تک مسلسل آپ پر ظلم کیا تھا، مسلمانوں کو مارا تھا، تکلیفیں دی تھی۔ پلٹ کر جب آپ اسی شہر میں داخل ہوتے ہیں اور مشرکین دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
فتح و کامرانی کے ساتھ باقاعدہ کعبے میں داخل ہو رہے ہیں، مشرکین ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ظلم کرنے والے، بدسلوکی کرنے والے، برا سلوک، برا برتاؤ کرنے والے کانپنے لگتے ہیں۔ اب ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہم نے تو اتنے سال تک ظلم کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر ان لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ان ظالم مشرکین کو سامنے کھڑا کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، بتاؤ مکہ والو، تم مجھ سے کیا امید کر رہے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیسے لگ رہا ہے تم کو؟ اس شہر سے تم نے مجھے مار کر نکالا تھا، مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میرے ساتھیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، آج میں تمہارے سر پر کھڑا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، تم کمزور ہو چکے ہو، بتاؤ تمہیں کیسا لگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں گا؟ لوگوں نے کہا آپ اچھے بھائی ہو، اخن کریم وابن اخ کریم، اچھے انسان ہو، اچھے انسان کے بیٹے ہو، تمہارے ساتھ تمہارے آپ کے بارے میں ہم اچھی ہی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، میں سید المرسلین ہوں، رحمت للعالمین ہوں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، دنیا میں اخلاق کی تعلیمات کو اجاگر کرنے اور اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ میں ظلم کرنے والوں کا بدلہ نہیں لیا کرتا، میں انتقام نہیں لیا کرتا، جاؤ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تمہاری غلطیوں کو، تمہارے ظلم کو، تمہاری برائیوں کو گنا نہیں جائے گا، ان کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا، تمہیں سب کے بدلے میں معاف کر دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا، اور چند دنوں کے بعد مکہ مکرمہ میں اب کوئی مشرک باقی نہیں رہا۔ آپ کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر وہاں کی تمام آبادی نے، تمام کے تمام لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اچھے اخلاق کا اثر غیروں پر ہوتا ہے، اپنوں پر تو ہوتا ہی ہے، غیروں پر بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی ہوتا ہے۔ ہمارے اخلاق کا اثر ہمارے جانوروں پر بھی ہوتا ہے، ہمارے گھر والوں پر بھی ہوتا ہے اور غیروں پر بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کر لیے گئے، مسجد میں قیدی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے سردار کو گرفتار کر کے مسجد میں قیدی بنا لیا۔ قید خانے تو دوسرے بھی ہوا کرتے تھے، کسی گھر میں، کسی خیمے میں وہاں باندھا جا سکتا تھا، وہاں بھی قید کیا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قید کیا، کیونکہ وہ اپنے علاقے کا سردار تھا، محترم آدمی ہیں، اپنی قوم کا محترم ہے۔ انزل الناس منازلہم، نبی کا ارشاد ہے لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کے ساتھ رکھا کرو۔ لوگ اپنے علاقے میں، اپنی قوم کے درمیان اگر محترم ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ احترام سے زبان استعمال کرو۔ آپ نے مسجد میں رکھا تاکہ مسجد میں رہتے ہوئے صبح و شام مسلمانوں کی اخلاق کو دیکھیں، مسلمانوں کی عبادتوں کو دیکھیں، 5 وقت کی اذان اور نماز کو دیکھیں، مسلمان آتے کیسا ہے، جاتے کیسا ہے، ذکر و اذکار کیسے کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں، یہ سن سکیں، مسلمانوں کی ان عبادتوں کو، ان اخلاق کو دیکھ کر وہ متاثر ہو سکے۔ نتیجہ ایسا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، آپ دیکھتے تھے اسامہ قیدی ہیں، کہتے تھے ما عندک یا اسامہ، اسامہ کیسے ہو، یا ثمامہ، ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ کیسے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں عندی خیر، میں اچھے سے ہوں۔ کیا سمجھتے ہو، کیا لگتا ہے تمہیں قیدی بنایا گیا ہے، تم لوگوں نے ہمیں اس شہر سے مار کر بھگایا ہے، ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور پھر
تم لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ وہ فرماتے ہیں ان تنعم تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل ذا دم، اے محمد اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو میں قتل کا حقدار ہوں، کیونکہ میں نے جرائم کیے ہیں۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، لیکن اگر تم مجھ پر احسان کرتے ہو تو میں زندگی بھر تمہارا شکر ادا کروں گا۔ دونوں بھی راستے ہیں، نبی چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں جاؤ، یہ ثمامہ بن اثال اپنے قوم کا سردار ہے، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، کھانے پینے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے گھر سے کھانا اس کے پاس بھیجا کرتے تھے، اونٹ کا دودھ اس کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ 3 دن تک اسی طرح وہ قیدی بنے رہے۔ جب بھی آپ آ کر پوچھتے تھے ما عندک یا ثمامہ، کیسے ہو؟ تو وہ جواب دیتے تھے عندی خیر، یہاں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، قیدی ضرور ہوں لیکن سردار کی طرح ہوں، سردار کی طرح لوگ میری عزت کر رہے ہیں، میرا جو مقام وہاں تھا ویسے ہی یہاں پر بھی ہے، یہاں کوئی قیدی کی طرح میرے ساتھ سلوک نہیں ہو رہا ہے، کھانا پینا بھی ہے، عزت بھی ہے، سب ہے، اور کیا چاہیے، بس قیدی ہوں۔ لیکن ان تنعم تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کر دو گے یقیناً میں قتل کا حقدار ہوں، میری غلطیاں ہیں ایسی کہ میں نے آپ لوگوں پر ظلم کیا ہے تو میں قتل کا حقدار ہوں۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دو گے تو زندگی بھر آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن بھی ایسے ہی سوال کیا اور تیسرے دن بھی ثمامہ بن اثال نے یہی جواب دیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا فَأَطْلِقُوهُ، جاؤ چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، جانے دو اپنے گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیدی کو معاف کر دیا، اسے گھر جانے کے لیے کہا۔ ثمامہ بن اثال کو جب چھوڑ دیا گیا وہ سیدھے قریب کے ایک باغ میں گئے، وہاں پر غسل کیا، غسل کر کے نبی کے سامنے آئے، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی توحید کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی اتباع سنت کی تعلیمات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس انہوں نے نبی کو، صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ کیسے بلند اخلاق والے لوگ ہیں، کتنی اچھی عبادت کرتے ہیں، کتنی اچھی بات کرتے ہیں، کتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں، کتنے اچھے اخلاق والے ہیں، اور قیدی بنائے جانے کے بعد پھر معاف کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسے قیدی ہمارے پاس ہوتے 10-12 ہم ان کو قتل کر دیتے، لیکن انہوں نے ہم کو معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق سے متاثر ہو کر ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ بن گئے، جنت کے مستحق ہو گئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کردار سے دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ صرف اپنوں ہی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، کوئی پڑوسی کے پاس جانا ہو تو گالیاں دیتا ہے۔ ایک آدمی اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، دوسرے قبیلے میں وہاں بات کرنا ہو تو وہاں بد زبانی کا استعمال کرتا ہے۔ ایک عالم دین، ایک مبلغ، ایک داعی، دین کی دعوت دینا، پگڑیاں پہن کر بڑی داڑھیوں کے ساتھ منبر پر کھڑے ہو کر دعوت دینے والا آدمی جب اپنے مسلک والوں سے بات کرتا ہے تو محبت سے، اور دوسرے مسلک کے مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، انہیں گالیاں دیتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، چیلنجیں کرتا ہے، ان کی مساجد پر حملے کرنے کی تعلیم دیتا ہے، انہیں مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ یہ داعی ہیں، یہ مبلغ ہیں، یہ اسلام کے شیدائی لوگ ہیں، یہ اسلام کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، جن کا چہرہ دیکھ کر دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ یہ دوسرے مسلک والوں کو، مسلمانوں کو گالیاں دینے والے، یہ اسلام ہے، ان کی شکل و صورت سے اسلام ٹپکتا ہے۔ ایسا اسلام دیکھ کر کفار، مشرکین اسلام سے نفرت کر رہے ہیں، اسلام سے دور بھاگتے ہیں۔ ہم نے تو نبی کے پروفٹ محمد کے بارے میں کچھ الگ پڑھا تھا،
لیکن پروفٹ محمد کے راستے پر چلنے والوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے انتہائی بدبودار دیکھا ہے، انتہائی گندے لوگ دیکھا ہے۔ نبی کی دعوت، اخلاق کا اثر انسان کی دعوت پر ہوتا ہے۔ آج ہم اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، توحید پر ہم گامزن ہیں، اخلاق کی ضرورت نہیں ہے، اچھے زبان کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نبی کافروں کے ساتھ اچھی زبان استعمال کرے، ہمارے علماء، ہمارے خطبہ، ہمارے مقررین، عوام تو عوام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے عوام چلتی ہے۔ ان لوگوں کی زبان معاشرے میں سب سے زیادہ گندی زبان ہے۔ مساجد کا سروے کیجئے، مدارس کا دروازہ کھول کر دیکھیے، جلسے اور کانفرنس سے آپ وہاں اٹینڈ کر لیجئے، کسی بھی مسئلے کا جلسہ ہو، ان جلسوں میں جا کر دیکھیے علماء کرام مسلمانوں کو کتنی گالیاں دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، ان کو کھلاؤ بھی، انہیں پلاؤ بھی، ان کی خدمت بھی کرو، گھر سے اونٹ کا دودھ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں یہ اپنی قوم کا سردار ہے، اس کی عزت کرو۔ صحابہ کو آپ نے یہ تعلیم دیا، اس شخص نے ایمان قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یا اسلام نے اخلاق کی تعلیم تو ایسے دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا تھا ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابہ کو اخلاق پر تربیت کرنے کے لیے آپ نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا سنو، ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک عورت تھی، راستے سے جا رہی تھی، اس نے کنویں کے پاس دیکھا ایک کتا پیاسا تڑپ رہا تھا، ایک کتا پیاسا تڑپ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنے موزے کو ڈول بنا کر کنویں سے پانی نکالا، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے۔ اسلام ہے، جانوروں کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق کا استعمال، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمانوں کا حال، مسلمانوں کا عالم، آج مسلمانوں کو ضرورت ہے اچھے اخلاق کی، انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اچھے اخلاق والے اور سب سے زیادہ مبغوض برے لوگ برے اخلاق والے۔ جو انسان برے اخلاق والا ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہوگا، اور جو رب کے نزدیک مبغوض ہو، برا ہو، وہ انسانوں کے درمیان کبھی محبوب نہیں ہو سکتا۔ ہماری زبان کا ہم محاسبہ کر لیں کہ ہم روزانہ کتنے مسلمانوں کو ہم گالیاں دیتے ہیں، کتنے نوکروں کو ہم بددعائیں دیتے ہیں، برے القاب سے پکارتے ہیں، کیسی ہم زبان سے دھمکیاں دیتے ہیں، کتنی جھوٹی باتیں کہتے ہیں، کتنی مکر و فریب والی زبانیں استعمال کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے ہم روزانہ کتنوں کا خون کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے ہم کتنوں کی دولتیں لوٹتے ہیں، اپنی زبانوں سے کتنے غریبوں کا مال چوری کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کا محاسبہ کر لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا واقعی دنیا کی سب سے بدترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ ہم ہیں۔ ہمارا تو کام تھا لوگوں کو اخلاق سکھانا، اور ہم اخلاق کی انتہائی بدخلقی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، لوگ ہم مارتے ہیں، لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، فلاں شہر میں فلاں جگہ مارے گئے، فلاں ملک میں فلاں جگہ ظلم ہوا۔ سب سے بڑا ظالم اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے، جس نے رب کا کلمہ تو پڑھ لیا لیکن رب کا ہمیشہ نافرمان رہا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہی نہیں کیا۔ غیروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہم کرنا چاہیے، تبھی جا کر ان کو ہمیں اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اچانک نہیں ہوگا، یہ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دکان میں، اپنی ہوٹلوں میں، اپنے کارخانوں میں، یہاں اچھی زبان کا استعمال کرنا پڑے گا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، تب جا کر باہر ہمارے اچھے اخلاق نظر آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے۔
ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کا احترام کرنے کی توفیق دے، کافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔